السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے چوتھی شرط ہے الانقیاد۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے یقین، تیسری شرط ہے قبول، اور چوتھی شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کسے کہتے ہیں؟ انقیاد کا کیا معنی ہے؟ تو انقیاد کہتے ہیں کہ آدمی سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دے۔ یعنی اب میں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا، اس پر میرا یقین بھی ہوا اور میں نے اس کو قبول بھی کیا، تو اب اس کے بعد میری پوری زندگی اسی کلمے کے تابع گزرے گی۔ میں اپنی زندگی کے سارے معاملات اسی کلمے کے مطابق کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، دن اور رات کے جتنے بھی میرے کام ہیں، وہ تمام کام میں اسی کلمے کے مطابق کروں گا۔ میں توحید کو اپناؤں گا، شرک اور بدعت و خرافات سے دور رہوں گا، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، لا الہ الا اللہ کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپناؤں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اگر اللہ نے مکہ مکرمہ جانے کی طاقت دی تو بیت اللہ کا زندگی میں ایک مرتبہ حج کروں گا۔ یعنی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو میں پورا کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور اگر آگے بڑھ کر کے کہا جائے تو بہت سے اہل حدیث ایسے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد بھی ان کی زندگی میں شرکیہ کام پائے جاتے ہیں، بدعت و خرافات پائے جاتے ہیں، رسم و رواج ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کی زندگی میں توحید نہ ہو، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کی زندگی میں شرک ہو، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کی زندگی میں بدعت و خرافات ہو، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کی زندگی میں رسم و رواج ہو، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور اس کے تقاضوں کو نہ اپنائے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے اور نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ مسلم کہتے ہی ہیں اس آدمی کو جو اپنے آپ کو اس کلمے کے حوالے کر دے۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کو لگام لگایا گیا ہو اور وہ لگام اس اونٹ کے مالک کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو۔ اب وہ اونٹ اس مالک کے غلام ہو گیا،
وہ اونٹ اس مالک کے تابع ہو گیا، اس اونٹ کا مالک اس کو جہاں بٹھائے گا وہ اونٹ وہاں بیٹھے گی، اس اونٹ کا مالک اس کو جہاں کھڑا کرے گا وہ اونٹ وہاں کھڑا ہوگی، اس اونٹ کا مالک جہاں چلنے کے لیے کہے گا وہ اونٹ وہاں جائے گی، جہاں رکنے کے لیے کہے گا وہ اونٹ وہاں رکے گی۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اللہ اس کو جہاں بیٹھنے کے لیے کہے وہاں پر وہ بیٹھے، جہاں اٹھنے کے لیے وہاں پر وہ اٹھے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے اس سے کہے وہ اس طرح زندگی گزارے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20/2 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ موحد بھی ہو، وہ توحید پرست بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو رسی اسے جہنم میں گرنے سے بچائے گی، جو رسی اسے جہنم میں گرنے نہیں دے گی۔ تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے یہاں سرنڈر کر دے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف واپس آؤ، یعنی اپنے رب کے احکامات کی طرف واپس آؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کی طرف واپس آؤ، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے لیے اس کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اس کے لیے سونپ دو، اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کر دو۔ تو یہ کلمہ توحید کے انقیاد کا مطلب ہے کہ انسان جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کے تمام شروط کو جانتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔